السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 کی آیت الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ تیسری آیت کا ایک ٹکڑا الذین یؤمنون بالغیب کی ہم نے تفسیر مختصراً سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد ہم نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں کچھ مختصر تفسیر ہم نے سنی ہے۔ انشاءاللہ اور بھی اس میں مزید کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے سنا قیام صلاح کیا ہے، یہ فرائض نماز بجا لانا، نماز کا ادا کرنا، جیسے رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ اکثر کیا ہوتا، نماز میں لوگ کھڑے ہوتے، سامنے پیچھے ہوتے، ڈلتے، دائیں بائیں ہوتے اور بڑا منہ کھولتے، جمائی لیتے، ڈکار لیتے آواز کے ساتھ، تو جیسے بولتے پھر ڈکار، تو بازو والوں کو پریشان کرتے، ہوا چھوڑتے منہ سے، اکیلے ہو یا جماعت میں ہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ نماز میں نماز کے آداب ہیں، ادھر ادھر دیکھتے، کوئی آتا ہے سامنے تو گھورتے، کھجاتے رہتے، خیال نماز میں نہیں ہوتا۔ خیال کہیں گھروں میں، کام کی جگہ، تجارت میں، کمپنی میں، اپنے دوستوں میں، ادھر ادھر خیال ہوتا، جلدی جانے میں۔ تو نماز میں خیال اللہ کی طرف ہونا، خشوع ہونا، دل میں ڈر ہونا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کو، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو جانیے کہ اللہ ضرور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور تلاوت کرتے وقت، قرآن مجید پڑھتے وقت ٹہر کر پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ رکوع کریں گے تو پورا رکوع کرنا، پورا سجدہ کرنا، رکوع کرنے کے بعد اٹھتے وقت پورا کھڑے ہونا، قوما کرنا، پورا کھڑنے سے پہلے سجدے میں نہیں جانا، اور سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے بیٹھنا، آرام سے بیٹھنا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا۔ جلدی سجدے کرتے، بیٹھنے سے پہلے دوسرا سجدہ کرتے، کوے کی طرح ٹھونگ مارتے، رکوع پورا نہیں کرتے، پیٹھ سیدھی ہونا رکوع کے وقت، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو وقتوں کا خیال رکھنا، وقت پر نماز ادا کرنا، وضو اچھی طرح کرنا، پانی ہمارے اعضاء میں پورا پہنچنا، سوکھا نہیں رہنا، پانی کو بیکار نہیں کرنا، یہ ہے اقامت صلاح۔ اور مکمل طہارت کرنا، پاکی ہونا، کپڑوں کی، اپنی جگہ کی، اپنی خود کی پاکی ہونا، اور التحیات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اقامت صلاح ہے۔ تو کیا ہے؟ اسی طرح سے مما رزقناہم ینفقون، اس کے معنی ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے، خرچ میں قربانی دینا، جو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق بھی شامل ہے۔ وہ خرچ میں کیا ہے؟ قربانی بھی دینا ہے، بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے، اپنے لوگوں کو کھلانا پلانا ہے، جو زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے، مما رزقناہم
ينفقون۔ زکوٰۃ کی 7 آیتیں جو سورہ برات میں نازل ہوئیں، سورہ برات یعنی سورہ توبہ کو کہتے ہیں، وہ نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ زکوٰۃ کے 7 آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا اپنے طاقت کے مطابق۔ اور جو زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے وہ یہ ہے مما رزقناہم ينفقون۔ اس میں کیا ہے؟ بھائی بہن کے لیے خرچ کرو، ماں باپ کے لیے خرچ کرو۔ تو آگے ہم اور بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان قریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ امانت ہے مال اللہ کا، اللہ نے دیا، ان قریب جدا ہو جائے گا، موت آ جائے گی، دنیا سے چلے جائیں گے مال کو چھوڑ کر۔ مال ساتھ آنے کا نہیں، کوئی نہیں آتا سوائے اعمال کے، کچھ نہیں آتا ہمارے ساتھ، تو مال جدا ہو جائے گا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں اللہ کے راہ میں لگا دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سب کے لیے، اللہ کے بندوں میں، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، نیک کاموں میں لگانا۔ ہر طرح کا خرچ ہے اس کے اندر۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، ہر طرح کا خرچ ہے اس میں۔ زکوٰۃ میں اہل و عیال کا خرچ اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دینا بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ میں اہل و عیال کا خرچ اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دینا بھی شامل ہے۔ یہ عام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام وصف بیان فرمایا اور عام تعریف کی ہے، سب آ گیا اس میں، لہذا ہر طرح کا خرچ شامل ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، مل کر آتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے، جو اس کی توحید، اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے۔ یعنی اس کی توحید، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، وہی اصل تعریفوں کا حقدار ہے، وہ اسی کی بزرگی ہے، اسی کی طرف جھکنا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اس کی عبادت ہے، اس کا حق ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق، اللہ خالق ہے، جس سے انہیں نفع پہنچے، مخلوق کو نفع پہنچے، اس کے زیادہ حقدار اس کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ اہل و عیال اور غلام ہیں، گھر والے اور خاندان والے، رشتہ دار اور پھر غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی۔ لہذا تمام واجب خرچ، اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو واجب خرچ، اخراجات اور فرض زکوٰۃ خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے والے بنائیں، اللہ کو خوش کرنے والے بنائیں۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے،
ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے، اور اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ نیک اولاد عطا کرے، جس کی بھی جو بھی نیک خواہشات ہیں اللہ اس کو پورا کرے، اللہ جنتوں میں داخل کرے، اللہ صراط مستقیم پر چلائے، اللہ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری حفاظت کرے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی حفاظت کرے، جو لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے، حق کے لیے، اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا کرے، اللہ ظالموں کو ختم کرے، ظالموں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت کرے، دشمنوں کے دشمنی سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو اللہ سلامت رکھے، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔